یا معاویہ یا معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق احمد عطاری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شفیق احمد۔ خوش آمدید ہے آپ کو میری اس نئی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کیا تفصیل ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو اس طرح میرا اور آپ کا محبتوں بھرا رشتہ جڑا رہے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس نئی ویڈیو کی جانب۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن عظیم فرقان حمید خدا عز و جل کا وہ کلام ہے کہ جس کی انوار ہر زمانے میں چمکتے آ رہے ہیں اور جس کی بے مثل تعلیمات کا اطلاق و انطباق ہر زمانے پر شاندار انداز میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ عقل خدا عز و جل کی عظیم نعمت ہے جس سے دین و دنیا کا نظام چلتا ہے، لیکن یہ لامحدود نہیں بلکہ اس کے ادراکات کی انتہا ہے، جیسے کہ آنکھ اور کان کے ادراکات کی انتہا ہے۔ مثلاً آنکھ دیوار تک دیکھ سکتی ہے، دیوار سے اس پار نہیں دیکھ سکتی۔ کان ایک محدود فاصلے تک سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سن سکتے۔ یہی معاملہ عقل کا بھی ہے۔ آنکھ اور کان کی عمومی صلاحیت سے آگے استعمال کے لیے کیمرہ، ہیڈ فون اور اس کے علاوہ ضروری اشیاء کے استعمال کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ جو عقل ہے اس کی نعمت سے بھی محدودات تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے کے لیے یا پھر جہاں پر عقل فیصلہ نہ کر سکے وہاں پر اسی نعمت عقل سے استفادہ کرنے کے لیے اس کے بنانے والے خالق و مالک عز و جل کی رہنمائی ضروری ہے۔ جہاں پر بھی مالک الملک جل جلالہ کی ہدایات کے خلاف اس عقل کا یوز کریں گے وہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے اپنی عقل کوتاہ اندیش ہی کا استعمال کر کے اپنی خدائی کا دعوے دار بنا، بے گناہ کو قتل کیا اور گنہگار کو چھوڑ کر یہ کہنے لگا کہ میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جھٹلانے پر اپنی عقل عیار کا استعمال کیا اور قوم کو بہکانے میں کامیاب ہوا۔ قارون زکوٰۃ دینے سے انکار کے لیے اس نے بھی خدائی احکامات کے مقابلے میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی فہم و دانش کا استعمال کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم اہل مدین کو دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کو تنہا معبود تسلیم کرو، نمبر 2 ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے بھی سیدنا شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا اور کہنے لگے کہ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہوئے آ رہے ہیں کیا ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے ہی مال کے اندر اپنی مرضی سے تصرف بھی نہ کریں؟ گویا کہ پہلی بات یعنی بت پرستی چھوڑنے کے معاملے میں انہیں بڑا عجیب لگا اور اس کے لیے انہیں جو دلیل اپنی عقل کے ذریعے سمجھ آئی وہ یہی کہ ان بتوں کی عبادت تو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم انہیں کس طرح چھوڑیں؟ گویا اندھی تقلید نے انہیں مار دیا اور ناپ تول میں کمی کا حکم دینے کے مقابلے میں انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے مال پر پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم تولیں چاہے زیادہ تولیں۔ گویا انہوں نے خدائی احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کر کے در حقیقت بے عقلی کی۔ دیکھو بھائیو، اسی کے متعلق کسی نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ اہل مدین نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو جو جواب دیا اس کے اندر ایک خوفناک قسم کا پہلو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کا ہی غلط استعمال کر کے اللہ عز و جل کے پاکیزہ نبی کو جاہل اور بیوقوف سمجھا اور طنز کے طور پر کہنے لگے
کہ تم تو بڑے نیک چلن آدمی ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کنجوس آدمی کو آتا ہوا دیکھے تو کہے کہ یہ تو حاتم تائی تشریف لا رہے ہیں. اہل مدین کے نزدیک خدائی احکامات معاذ اللہ جہالت اور بے وقوفی تھے. ایسے ہی جیسے آج کل دین پر عمل کو لبرل اور بے دین لوگ دقیانوسیت اور قبائلی زندگی کہہ کر قوم مدین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. دین کے احکامات اور اس پر عمل کا مذاق اڑانا، عمل کرنے والوں پر تمسخر کرنا، انہیں کم عقل، نا سمجھ اور پرانے زمانے کے لوگ قرار دینا، ان پر طنزیہ جملے کسنا ہمیشہ سے دین دشمنوں کا وتیرہ رہا ہے. سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر پائی جانے والی ایک گندی عادت سے انہیں سمجھاتے ہوئے روکا اور انہیں فرمایا کہ تم خدا عز و جل کے تخلیق کردہ فطری طریقہ کار کو چھوڑ کر ایک غیر فطری طریقہ کار کو اپنی شہوات کی تسکین کے لیے اختیار کرتے ہو. تو انہوں نے بھی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس پاکیزہ تعلیم کو قبول کرنے کے بجائے طنزیہ طور پر اور مجرمانہ ذہنیت کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دینے کا حکم دے دیا. پھر کردار کی پاکیزگی اور خدائی احکامات پر عمل کرنے کو مذاق بناتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں. گویا عقل کا استعمال کر کے پاکیزگی ان کے لیے استہزاء بن گئی اور اس قوم کا جو ذوق تھا وہ اس قدر خراب ہو گیا کہ انہیں صفت مدح صفت عیب نظر آنے لگی. اس سے پتہ چلا کہ دین دشمنی اور شرعی احکامات سے بیزاری کے نتیجے میں جو عقل ہے یہ اوندھی ہو جاتی ہے. اس سے اچھی چیزیں بری اور بری چیزیں اچھی سمجھ میں لگنے لگتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی آزادی کے نام پر لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ وبا عام ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس خرابی کے باعث داڑھی رکھنا برا اور نہ رکھنا اچھا سمجھنے لگتے ہیں. داڑھی والے کو حقارت کی نظر سے اور داڑھی منڈے کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. داڑھی والے کے ساتھ رشتہ کرنا باعث عار اور داڑھی منڈے کے ساتھ رشتہ کرنا قابل فخر تصور کرتے ہیں. نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے ان لوگوں کو ان کی نظروں میں عجیب اور اجنبی لگنے لگتے ہیں، لیکن گانے باجوں اور فلمیں ڈراموں میں مشغول لوگ انہیں اپنے محسوس ہوتے ہیں. عورتوں کا باپردہ ہونا فرسودہ جبکہ بے پردہ ہونا دور جدید کا تقاضا یہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں. صرف اپنی زوجہ سے باوفا رہنے کو تنگ ذہنی اور ادھر ادھر منہ مارنے کو روشن خیالی سمجھنے لگتے ہیں. اپنی عورتوں کے غیر محرموں سے دور رہنے کو ندامت اور اجنبی لوگوں سے ملنے اور ان سے قریب جانے کو معاشرتی عزت تصور کرتے ہیں. حرام کمائی کو اپنا حق اور حلال کمائی کو وقت گزاری قرار دیتے ہیں. امانت، دیانتداری اور سچائی کو بھول پن جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ، فریب کاری کو چالاکی سمجھتے ہیں. دین کے مقابلے میں عقل کے ایسے غلط اور بیجا استعمال کی حقیقت کشائی کے لیے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے، ورنہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند ہوا ہے. رب العزت جل وعلا ہمارے تن بدن کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.